مکرم لطیف مصطفیٰ حریری صاحب شام سے لکھتے ہیں کہ میں ایک سادہ انسان ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی وسائل ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ میں نے بہت سی خوابیں دیکھی ہیں۔ میری روح قبض کی جا رہی ہے۔ آخری خواب میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرطوس شہر میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے گھر کے ایک ہی کمرے میں تشریف فرما ہیں، جس کا اصل میں ایک ہی دروازہ ہے، لیکن مجھے خواب میں اس کے 2 دروازے نظر آئے، ایک مغربی طرف اور دوسرا قبلے کی طرف۔ میرے والد صاحب اس دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ رسول اللہ کو سلام کرو۔ میں نے سلام عرض کیا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے دل میں داخل ہوا اور اطمینان قلب نصیب ہوا۔ میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں موجود ہیں۔ احمدیت قبول کرنے کے بارے میں نے استخارے کے بعد جس میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے خدا، میں ایک سادہ ان پڑھ انسان ہوں، مجھے حق دکھا، تو خدا تعالیٰ نے میرے عمل مجھے دکھائے جو اچھے نہیں تھے، کیونکہ میں نماز کا بھی پابند نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ قبرستان میں دیکھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور انہوں نے میری گردن پر ٹھوکر ماری ہے، جس سے میری گردن پر ایک مور کا سا نشان پڑ گیا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا، حتیٰ کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور میں نے اسے تعجب سے کہا کہ میری گردن پر امام مہدی کی مہر لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ نشان میری گردن پر بھی ہے اور یہ بیعت کی مہر ہے۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل میں اس وقت مینجمنٹ بورڈ کے ماتحت 14 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جن میں کل 122 مرد اور 63 خواتین ہیں جو لگ بھگ سے 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان میں سے اکثریت والنٹیئرز کی ہے۔ یہ تو آپ چلے سن ہی چکے ہیں کہ اس دفعہ ایم ٹی اے عربیہ بھی جلسے کی کارروائی علیحدہ بھی نشر کر رہا ہے کچھ وقت کے لیے۔ جو نئے پروگرام شروع ہوئے ہیں ان میں اردو میں رائے خدا اور تاریخی حقائق، انگریزی میں فیتھ میٹرز اور ریئل ٹاک، بنگلہ میں یشوتر سون دھانے اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو، ڈچ زبان میں گفتگو کا پروگرام ہے، عربی زبان میں سبیل الہدا، کبابیر سے رائے راست ہفتہ وار پروگرام ہے۔ اور یہ ان پروگراموں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ لائیو پروگرام ہیں، سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کافی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے باتیں امیر صاحب امریکہ بیان کرتے ہیں کہ ڈیٹرائٹ امریکہ میں ایک عرب خاتون اور ان کی والدہ نے ایم ٹی اے العربیہ کمپیوٹر پر دیکھا اور جماعت کے پیغام سے بہت متاثر ہوئیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ پروگرام کہاں سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس پروگرام کے ذریعے ان کی احمدیت میں دلچسپی بڑھتی گئی اور انہوں نے احمدیت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انٹرنیشنل بیعت کا پروگرام دکھایا جا رہا تھا تو انہوں نے جوش جذبات میں اپنے ویڈیو مانیٹر پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی اور جماعت میں شامل ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے ڈیٹرائٹ جماعت سے رابطہ کیا۔ امسال جماعت احمدیہ بینن کو مختلف مقامات پر بالخصوص 9 وبائی جماعتوں میں ایم ٹی ایس لگانے کی توفیق ملی۔ اس بارے میں مختلف جگہوں سے بڑے ہی دلچسپ جذبات دیکھنے کو ملے۔ ناصر میں محمود لکھتے ہیں کہ پانکپاڈے یا پانکپاڈے جماعت میں خاکسار اور ملک ریحان احمد مبلغ سلسلہ ایم ٹی اے لگانے گئے تو انسٹال کرنے پر اس جماعت کے ایک بزرگ عبداللطیف صاحب نے ہمیں بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور میرا بڑے پیارے انداز میں شکریہ ادا کرنے کے بعد رو پڑے اور کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت 65 سال سے زائد ہے، نامعلوم کس وقت بلاوا آ جائے۔ جب سے امام مہدی علیہ السلام کو قبول کیا ہے میرے دل میں یہی کثرت اور تڑپ رہی کہ کاش میری زندگی میں امام مہدی اور ان کا خلیفہ میرے گھر میں بھی آئیں۔ آج میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، میری تمام مرادیں مجھے مل گئیں، امام مہدی بھی نظر آ گئے اور خلیفۃ المسیح بھی نظر آ گئے۔ میں حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واسا ریجن سے لکھتے ہیں مبلغ ہمارے مجیب صاحب کہ انہوں نے MTA لگانے کے بعد 2 جماعتوں اکپاری اور اپاپائی کا دورہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشی خوشی MTA کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پوچھا کہ کچھ سمجھ بھی لگتی ہے کہ نہیں۔ کہنے لگے نہ تو ہمیں فرینچ آتی ہے نہ ہی ان کی زبان، جب معلم آتا ہے تو ہمیں کچھ بتا جاتا ہے، اور ہم تو بچوں کی کلاس حضور کی بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب تو ہمارے بچے بھی ویسے ہی کپڑے پہننے لگے ہیں جس طرح اس کلاس میں بچیاں پورے تن بدن ڈھانک کر بیٹھتی ہیں۔ ایک افغانی خاتون سے ایک احمدی فیملی کا رابطہ ہوا، زبان سے رپورٹ ہے، جب انہیں علم ہوا کہ جن سے تعارف ہوا ہے وہ احمدی ہیں تو اس افغانی خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں ایک لمبے عرصے سے MTA دیکھ رہی ہوں اور یہ جو بزرگ آتے ہیں ان کی بہت مداح ہوں کہ بڑے پیارے انداز سے بچوں کو باتیں بتاتے ہیں اور اسلام سکھاتے ہیں۔ جب ان کا پروگرام آتا ہے تو میں بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی ہوں کیونکہ اس سے بہتر تربیت کا اور کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں۔ اب یہ فیملی احمدی تک کافی قریب آ گئی ہے۔ دیگر ٹی وی اور ریڈیو پروگرام اس کے MTA کے علاوہ اس سال 1308 ٹی وی پروگرام کے ذریعے 1441 گھنٹے اور 30 منٹ وقت ملا اور 10 کروڑ سے زائد افراد تک اس ذریعے سے پیغام پہنچا۔ اور ریڈیو میں مختلف ممالک کے ملکی ریڈیو اسٹیشنز پر 3303 گھنٹے پر مشتمل 4164 پروگرام نشر ہوئے جن کے ذریعے محتاط اندازے کے مطابق 7 کروڑ سے زائد افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا۔ افریقن ممالک میں ریڈیو کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بورکینا فاسو میں جو جماعت کا ریڈیو اسلامک ہے 2 ملین آبادی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح مالی میں بھی 1200 گھنٹوں پر مشتمل پروگرام ریڈیو چینلز پر نشر ہوا۔ سیرا لیون میں روزانہ 8 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں۔ غانا میں جماعت کو پروگراموں کو کافی کوریج ملتی ہے۔ 233 گھنٹوں کے پر مشتمل 375 پروگرام نشر ہوئے۔ نائجیریا میں 112 گھنٹوں پر مشتمل 205 پروگرام نشر ہوئے۔ اسی طرح ٹی وی پر 276 گھنٹوں پر مشتمل 374 پروگرام نشر ہوئے۔ گیمبیا میں میڈیا کافی کوریج دے رہا ہے۔ گنی بساؤ، بینن، اس طرح مختلف ممالک ہیں، آئیوری کوسٹ، نائجر، یوگنڈا، ٹوگو، مڈغاسکر، کانگو برازیل، کانگو کنشاسا، گیانا، جزائر، فجی، سورینام، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، ہندوستان۔ اور ہندوستان میں جو پروگرام ہو رہے ہیں چنائی کے علاقے میں، چنائی میں ہی ہو رہا ہے نا، کیرالہ میں، ہاں مدراس چنائی کہتے ہیں نا، اس کو پہلے مدراس کہتے تھے۔ وہاں جو پروگرام ہوئے ہیں ان کا تامل بولنے والوں کو بڑا اچھا اثر ہوا ہے۔ ریڈیو سن کر جو بعض واقعات سامنے آئے ہیں قبول احمدیت کے یا دوسرے دلچسپ واقعات، جماعت کے ریڈیو پروگرام بہت مقبول ہیں۔ داسا ریجن جو ہے بینین میں پہلی بار تبلیغی اور تربیتی پروگرام اور میرے خطبات سنانے شروع کیے انہوں نے۔
ریڈیو کے مالک سے جب پہلا کانٹریکٹ ختم ہوا تو وہ ہمارے ریجنل مبلغ مجیب احمد منیر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ معاہدہ نہیں کرتے تب تک کے لیے آپ اپنی کیسٹس ہمیں دے دیں، ہم مفت ان کو نشر کرتے رہیں گے۔ جس طرح آپ کی جماعت انسان کے اخلاق کو تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح کوئی اور جماعت نہیں، اس لیے ہم معاہدے کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی کیسٹ چلائیں گے۔ بینین کے شمال میں 615 کلومیٹر دور ایک شہر داسا پیانکو ہے جہاں کا ریڈیو اس سارے علاقے کو کور کرتا ہے۔ وہاں کے مبلغ مظفر احمد ظفر صاحب ہر جمعے کے دن خطبہ نشر کرواتے ہیں، میرا تبلیغی پروگرام بھی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک غیر احمدی ملا نے ریڈیو سے وقت لے کر ہمارے خلاف زہر اگلا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ اس دوران شہر کے بادشاہ نے ریڈیو والوں کو اس شہر کے بادشاہ نے چیف نے ریڈیو والوں کو فون کیا کہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ احمدی تو اپنے پروگراموں میں اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں، جبکہ ملا فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ اس پر ریڈیو والوں کو اس ملا کا پروگرام بند کرنا پڑا اور وفد بن کے پھر جماعت کے پاس معافی مانگنے آئے۔ بینین کے ریجن پوبے کے ریڈیو پر جماعت احمدیہ کا ہفتہ وار پروگرام تبلیغی تربیتی پروگرام چلتا ہے۔ لوکل مشنری آئیہ صاحب یہ پروگرام کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی ایک ریڈیو پروگرام قرآن کریم اور بائبل کے حوالوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کا خود نبی ہونے اور خدا کا بیٹا نہ ہونے پر ہوا۔ ایک پادری نے ریڈیو والوں کو فون پر دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ یہ پروگرام بند کریں، عیسائیت کی ساری عمارت زمین پر آ گری ہے، اسے بند کرنے ورنہ ریڈیو کو نقصان پہنچائیں گے۔ ریڈیو کے مالک پر اس قدر پریشر تھا کہ ہمارا پروگرام جو 1 گھنٹے کا تھا درمیان میں بند کروا دیا گیا، جس پر ہمارے ریجنل مبلغ کیسر محمود طاہر نے ریڈیو والوں سے اس پادری کا فون نمبر لے کر رابطہ کرنا چاہا تو پادری صاحب نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے ریڈیو کے ڈائریکٹر کو ساری تفصیل بتائی کہ ہم نے جو بھی بات کی ہے قرآن کریم اور ان کی مقدس کتاب بائبل سے کی ہے، اپنا تو کچھ بیان نہیں کیا، تو ڈائریکٹر صاحب نے ساری بات سمجھ کر اس پادری سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ پادری کے رویے اور جماعت احمدیہ کی سچائی کا اتنا اچھا اثر اس ڈائریکٹر پر ہوا کہ انہوں نے ہماری اسی قیمت میں 1 گھنٹہ سے بڑھا کر وقت 2 گھنٹے کر دیا، بلکہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام فری بھی چلایا، اور اللہ کے فضل سے پہلے سے بڑھ کر تبلیغ کا موقع مل گیا۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، جماعت احمدیہ عالمگیر، MTA، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس، یہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ ان کے والنٹیئرز، نوجوان ینگ لڑکے بھی، اسٹوڈنٹس بھی اور انجینئرز وغیرہ بھی افریقن ممالک میں جا کر پانی کے پمپ لگانے اور سولر انرجی وغیرہ کے ذریعے سے کافی کام کر رہے ہیں، سولر انرجی کے پینل وغیرہ لگا کر، اور بڑے سستے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ پہلے بڑی ریسرچ کر کے چیزیں تلاش کرتے ہیں، پھر جا کے لگاتے ہیں، اور اس وقت تک اللہ کے فضل سے گانا، بینین، نائجر، مالی، گیمبیا، سیرالیون اور برکینا فاسو میں 160 مقامات پر بجلی فراہم کی جا چکی ہے اور سولر سسٹم لگایا جا چکا ہے۔